آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس فلاں چیز کی تنگی ہے، فلاں چیز کی تنگی ہے، ذرا آپ ان غزہ والوں کا حال دیکھیے جن کو عافیت نصیب نہیں ہے، جن کو امن نصیب نہیں ہے، اوپر سے بم برس رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس ان کے گھر چھن چکے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، ان کے ہستی کھیلتی زندگی کو جو ہے برباد کر دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی تابعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف زیادہ کیا کرے، اور جو بیماری و مصیبت میں گرفتار ہو اسے استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور تنگ دست غریب کو چاہیے کہ وہ کثرت سے لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم پڑھا کرے۔ مال و صحت، بیماری و غربت سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ بھائیو، اس میں کچھ باتیں کہی گئی ہیں جو تابعی کی طرف منقول ہے۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے کو کہتے ہیں۔ جس نے ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو تو وہ صحابی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی ہو تو وہ بھی صحابی ہے۔ تو صحابی کیا ہوا؟ صحابی وہ ہیں جو ایمان کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی شرف زیارت اور آپ کی ملاقات سے اس کو عزت حاصل ہوئی ہو تو اس کو صحابی کہتے ہیں، اور جس نے صحابی کو دیکھا ہو اس کو تابعی کہتے ہیں۔ تو تابعی کا یہ قول ہے کہ جس کے پاس دنیا کی نعمتیں زیادہ ہیں اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کی تعریف زیادہ کیا کرے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اگر اپنی نعمتوں کو ہمیں بڑھانا ہے، صحت کو بڑھانا ہے، مال کو بڑھانا ہے، تو ہمیں اپنی صحت کے رہتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، مال کے رہتے ہوئے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمیں اللہ نے جس حال میں بھی رکھا ہے وہ بہت سے لوگوں کے حال سے اچھا ہے۔ اور یہی بات فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا کے معاملے میں آدمی اپنے سے اوپر کو نہ دیکھے، بلکہ دنیا کے معاملے میں جو اس سے نیچے ہے اس کو دیکھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھا پہننے کو دیا ہے، اچھا کھانے کو دیا ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس سواری ہوتی، تو اب آپ کے دل میں یہ بات پیدا ہو رہی ہے، ایک شکوہ سا محسوس ہو رہا ہے کہ صاحب فلاں آدمی گاڑی میں چل رہا ہے، فلاں آدمی جو ہے ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہے، تو آپ کے اندر یہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں اس سے شکوہ پیدا ہوگا۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس ہمارے جیسے کپڑے بھی نہیں ہیں۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو دیکھیں کہ جس کے پاس ہماری جیسے کھانے کو بھی نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے لاکھوں لوگ آج بھی ایسے ہیں کہ آپ وہاں پر جو ہے ان کو کھانا میسر نہیں ہے، ان کو پہننا میسر نہیں ہے، ان کو گھر میسر نہیں ہے۔ آپ اس وقت تو دنیا گلوبلائزیشن بن چکی ہے، ایک گاؤں بن چکی ہے، اور غزہ کا معاملہ دیکھیے، آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس فلاں چیز کی تنگی ہے، فلاں چیز کی تنگی ہے، ذرا آپ ان غزہ والوں کا حال دیکھیے جن کو عافیت نصیب نہیں ہے، جن کو امن نصیب نہیں ہے، اوپر سے بم برس رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، ان کے پاس ان کے گھر چھن چکے ہیں، ان کے گھروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، برباد کر دیا گیا ہے، ان کے ہستی کھیلتی زندگی کو جو ہے برباد کر دیا گیا ہے، اور ہم لوگ اس بات پہ شکوہ کر رہے ہیں کہ صاحب ہمارے پاس اچھے پہننے کو نہیں ہے، اچھا کھانے کو نہیں ہے، ہماری تنخواہ اتنی کم ہے اور ہماری یہ ضروریات پوری نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ وہاں ان بیچاروں کو ایک وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، بڑی مشکل سے ایک وقت کا کھانا ان کو نصیب ہوتا ہے۔ اور بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جن کو اللہ تعالیٰ نے
بڑی مشکل سے ایک وقت کی روزی وہ اپنے جو ہے جٹا پاتے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے 3 ٹائم 4 ٹائم کھاتے ہیں اور پھر بھی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، وہ تھوڑا ہو کہ زیادہ ہو، تو اس نعمت کو بڑھانے کا ایک ہی وظیفہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے، یعنی جب بھی ہم کچھ نعمت استعمال کریں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ بڑا شکر ہے، تو نے ہمیں بہت اچھے حال میں رکھا ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور عافیت ہمیں نصیب ہے تو سب سے بڑی نعمت ہم کو حاصل ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعا فرمائی، اور وہ اکثر دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہوتی تھی شب قدر کے زمانے میں، جب آپ کو بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ شب قدر ہے تو یہی دعا کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ تو یہ عافیت بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان کی تنخواہ کم ہو، انسان کا اچھا گھر زیادہ نہ ہو، لگژری زندگی نہ ہو، لیکن اس کو کھانا وقت پر مل رہا ہے، اس کو کپڑا جو ہے صحیح مل رہا ہے، اس کا جو ہے کچھ کھانے پینے کا معمولی کاروبار سا ہے، وہ اپنے ہاتھ پیر اس کے سلامت ہے، اس کو صحت حاصل ہے، وہ دیکھ سکتا ہے، وہ سن سکتا ہے، وہ اپنے پیروں سے چل سکتا ہے، وہ جہاں جا سکتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے چلا جا سکتا ہے۔ ورنہ نہ جانے کتنے لوگ ہوں گے آج کے دن کہ جو صبح اٹھے ہوں گے لیکن وہ چل نہیں سکتے ہوں گے، وہ دوڑ نہیں سکتے ہوں گے، وہ بات نہیں کر سکتے ہوں گے، ان کو فالج پڑ گیا ہوگا، اور وہ مال کے حساب سے بھی بہت اچھے ہوں گے، ان کی تجارت بھی خوب چل رہی ہوگی، ان کا گھر بھی بہت اچھا ہوگا، لیکن ان کا جسم بیکار ہو گیا۔ تو ہمیں ان حالات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے حال پر ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اس پھر شکر کی بنیاد پر نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، فہم سلیم اور بصیرت سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔